بس اللہ کا احسان ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں، اور ایک پمس کے اندر ٹریٹمنٹ ہوئی چند روز جو ابھی بھی چل رہی ہے، اور میں اس میں بہت زیادہ اپنی رپورٹ سے شیئر نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ جو MRI کی رپورٹ ہے اس میں لینٹیکولر انفارکٹ، بس وہ کیا ہوتا ہے میں اس سے زیادہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا۔ یہ فوراً نہیں ہوا تھا، یہ ابھی نہیں ہوا، یہ جو مسئلہ ہوا تھا یہ اڈیالہ جیل میں کافی روز پہلے ہو گیا تھا، اور جب یہ ہوا تھا اڈیالہ میں تو اس وقت میں ایک ایسی انوائرمنٹ میں تھا جو کہ جس کو چکی کہتے ہیں، وہاں پہ مجھے رکھا گیا تھا، ایک سیل تھا، کوئی بی کلاس یا کوئی اس قسم کی کوئی کہانی نہیں تھی، اور وہاں پر چکی یا سیل اور 4 سیل جو تھے وہ دائیں طرف کے خالی تھے، 4 سیل اس طرف کے خالی تھے، اور بیچ میں ایک دیوار تھی، اور اس سائڈ پہ اس زمانے میں کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، تو تحریک لبیک کے بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ بہرحال وہاں پر یہ کافی روز پہلے یہ واقعہ ہوا، اور اس میں یہ ہوا کہ میں انتہائی شکر گزار ہوں، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، بار ہی بات ہو رہا ہوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کا، خاص طور پہ ان کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں منصور اکبر صاحب، ان کے جو ڈپٹیز ہیں لیاقت صاحب ہو گئے، منشا صاحب ہو گئے، یا جو باقی ان کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس ہیں، خاص طور پہ کامران صاحب اور محسن صاحب، جنہوں نے بہت عرصے پھر جو میرے ساتھ رہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر خلیل وہاں پہ جنہوں نے ہاسپٹل میں ٹریٹ کیا مجھے، ڈاکٹر ناصر اور ڈاکٹر راہیل کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں، عظمت شاہ سپاہی تھے، یہ سارے ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ مجھے وہاں سے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کے لے آئے ہاسپٹل میں، اور جیل کے ہاسپٹل میں، اور وہاں پر یہ تھا کہ ایمبولینسز وغیرہ تیار تھیں کہ پمس شفٹ کروانا ہے، لیکن چونکہ ٹرانزٹ اسکیمک اٹیک تھا تو تھوڑی دیر کے بعد 40 منٹ کے بعد شاید میں ہوش میں آ گیا، لیکن جب ہوش میں آنا شروع ہوا گریجولی تو پھر اس کے سمٹمز وغیرہ، تو پھر جو ہے وہ یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ 2 دن تک وہاں پر ایمبولینسز تیار تھیں، یا 1 دن تک وہ تیار تھے مجھے کسی بھی وقت پمس شفٹ کروانے کے لیے۔ پمس کے ڈاکٹرز پھر آئے وہاں پہ، اور پمس کے کنسلٹنٹس بھی اور باقی سینئر ڈاکٹرز بھی، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ کو ہم پمس لے جانا چاہتے ہیں، اور آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کو پمس، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اسی دوران پیش کیا جا رہا تھا جب عدالت میں تو ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی، اور میری جو سائیڈ افیکٹڈ تھی اس پہ ہی ہتھکڑی لگتی تھی، لیفٹ سائڈ پہ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے ڈاکٹرز کو پھر یہ کہا کہ جو ہاسپٹل ہے پمس وہاں پہ، یا عدالت میں تو چلیں ٹھیک ہے جس طرح آپ لا رہے ہیں، جو بھی ارباب اختیار ہیں اس ملک کے، جس طرح سے آپ لا رہے ہیں عدالت ٹھیک ہے، مطلب وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں بچے بہت سارے، اور ایک تماشا لگا ہوا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جب کچہری میں پیشی ہوتی تھی تو جن لوگوں نے کچہری دیکھی ہوئی ہے وہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ بالکل کنجسٹڈ، اور وہ بالکل وہاں پہ پکڑ کے زنجیر سے لا کے اور اس کے بعد جو پیش کرتے تھے، اور وکلا حضرات بھی پریشان ہوتے تھے، اور جج صاحبان بھی حیران ہوتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اور عزت ذلت رزق زندگی موت یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، انسانوں کے ہاتھوں میں دیتے تو مجھے نہیں پتا کہ انسان کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ بات سیدھی سی یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتاؤں کہ ہوا کیا ہوا، یہ کہ میں بالکل کوئی آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے تقریباً میرے پاس بہت اچھے قابل آفیسر جو ہیں FIA کے آئے، اور مجھے آ کے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک انکوائری کوئی دوبارہ ری سٹارٹ ہوئی ہے، کوئی کرنی ہے، تو آپ اس کے اوپر اپنا کوئی نقطہ نظر بتائیں۔ پھر ساتھ ایک دوسرے صاحب آتے تھے بیچ میں جو غالباً FIA کے نہیں تھے، جو غالباً وہ کنیکٹ کرتے تھے کہ جی وہ آپ اپنا ہاتھ تھوڑا سا ہولا رکھیں اور دیکھنا یوں نہ کریں ایسے نہ کریں، اور یہ وہ سارا یہ دھرنے کے بعد کے واقعات ہیں، دھرنا پوسٹ دھرنا یا ڈیورنگ دھرنا یہ ہوا تھا PTI والا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ میں نے اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ، اب وہ سوال پاس اس طرح کے ہوتے تھے کہ مطلب آپ 2007 میں کون سا ٹیلی فون یوز کرتے تھے، تو میں کہتا تھا یار 1 منٹ
مجھے آپ یہ پوچھیں کہ یہ آپ کا نمبر کیا تھا ٹیلی فون کا 2007 میں، تو میں کہوں یار مجھے آپ 3 سال پہلے کا پوچھیں، میں یقین کریں میں نہیں بتا سکتا. میں حلفی بات کروں کہ مجھے پوچھے 3 سال پہلے، یہ 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، مجھ سے کہاں 2007 ہے، یہ 2016 یا 15 یا 17 ہے. تو وہ ایک سرسری سی بات ہوتی تھی. میں نے شاید اس کو اس وقت بہت سنجیدہ نہیں لیا، وہ غالباً میری غلطی تھی. تو بہت زیادہ یہ معاملہ ہوا تو میں نے شاخاور صاحب سے جو میرے جو وکیل میرے سڑا پورا، تو ان کو میں نے کہا جی یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے ہیرسمنٹ ڈال دی، ہراساں، کہ ایف آئی اے ہراساں کرے ڈاکٹر شاہد کو. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس، انتہائی محترم ہے ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شاہد کو ہراساں کر رہے ہیں تو ایف آئی اے کو روک دیں. انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے آرڈر دیا کہ ایف آئی اے آئندہ ڈاکٹر شاہد کو ہراساں نہیں کرے گی. اللہ خیر صلی اللہ. میں اپنا کام کرتا رہا، شو چلتے رہے، سب کچھ ہوا، بیچ میں بین بھی لگے، یہ بھی ہوا، سب کچھ چلتا رہا معاملہ. جب یہ اس سال کے شروع میں، جب پچھلے سال کے شروع میں، معذرت 2018 میں جب زینب بچی کا واقعہ ہوا، تو اس واقعے کے دوران یہ ہوا کہ میں 3 مہینے کی پابندی لگ گئی. میں اس مقدمے کے بارے میں فی الحال کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، ٹھیک ہے. لیکن جب 3 مہینے کا بین لگا تو میں ملک سے باہر چلا گیا. میں دبئی میں تھا، اور اس وقت یہ ہوا کہ اس ہراساں والے مقدمے جس میں جو میں نے ایف آئی اے پہ کیا ہوتا، اس کی پیچھے تاریخ لگ گئی. تو محسن اختر کیانی صاحب نے ایف آئی اے سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ڈاکٹر شاہد کو اس کیس کو ختم کریں، اس کو ادھر کریں ادھر کریں، کیا ہے ابھی تک آپ نے انویسٹیگیشن پوری نہیں کی. تو ایف آئی اے کی طرف سے جواب گیا کہ جی ہم پتہ کرتے ہیں، ان سے چیک کر لیتے ہیں، اور ہم اگلی پیشی میں آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کیا ہم نے ڈاکٹر شاہد سے، کیا بات کی اور کیا بات نہیں کی. اب کیا ہوا کہ 3 نوٹس سرو ہوئے، میں باہر بیٹھا ہوں، 3 نوٹس ٹک 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 کر کے 3 دن سرو ہوئے، اور ڈاکٹر شاہد کدھر ہیں، ڈاکٹر شاہد آپ آ جائیں، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں. 3 نوٹس سرو ہوئے، اور تیسرے نوٹس کے بعد ایف آئی آر. اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں تو، اور وہی شخصیات جو پچھلے 5 سال پہلے بیٹھ کے جو ہیں وہ زرداری صاحب کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ پھر نواز شریف صاحب کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ عمران خان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. تو مجھے یہ اندازہ ہوا بیڑا غرق ہوئے. 1.6 بلین کا اس وقت خسارہ تھا جو میں نے چھوڑا تھا آڈٹ رپورٹ کے مطابق. اور اب پی ٹی وی جو ہے وہ آڈٹ نہیں کروانا چاہ رہا. عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکج دیں 20 ارب روپے کا. اس وقت 1.6 کا نقصان تھا، اور آج 20 ارب کا پیکج دیں ہمیں تاکہ ہم اس میں سے کھائیں پیئیں. یہ پتہ نہیں کون سی شخصیات ہیں جو یہ مشورہ دے رہی ہیں عمران خان صاحب کو. میں سوچتا تھا بیٹھ کے کہ یا اللہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے فائل آئی ہو میرے سامنے، اب سب لوگوں نے سائن اوکے اوکے اوکے، ایک صاحب ارجنٹ لکھ رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں. میں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ میں نے سائن کر دی ہوں اور نیچے وہ جناب پتہ چلا کہ سب نے اپروو کیا ہوا، یہ پیپر غائب ہو گیا. میں پی ٹی وی سے پورے کے پورے گتھے اٹھا، شکر ہے کسی نے کلپ دیکھا ہتھکڑیوں والا، تو ہتھکڑیوں والا کلپ دیکھ کے جو ہے پھر عمران خان صاحب کو اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلا. اگر وہ ہتھکڑیوں والا کلپ نہ آتا، یہ بڑا شکر ہے. دیکھیں نا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ٹی وی پہ انہوں نے دیکھا تو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، ان کو پتہ چلا، ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے پتہ چلا. وہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں، اور ایک دور میں ان سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور جیل جانے سے پہلے بھی اچھے تعلقات رہے ہیں، اب بھی امید ہے کہ اچھے ہی رہیں گے تعلقات. نعیم الحق صاحب آئے، اور نعیم الحق صاحب تو آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آئی جی کو یہاں سے فون کرتا ہوں، آپ کو ہتھکڑی، عمران خان صاحب نے فوٹیج دیکھی آپ کی ٹی وی پہ، اور بڑا سخت نوٹس لیا کہ آپ کو ہتھکڑی کیسے لگ رہی ہے. تو میں بڑا خوش ہوا جیل میں. میں نے کہا جی اب یہ ہتھکڑی کھلے گی تو میں کم سے کم پمز یا کسی ہاسپٹل جا کے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کروا دوں گا. اور انہوں نے بڑی سنجیدگی سے جو نعیم الحق صاحب نے جو ہے وہ فون کیا سپرنٹینڈنٹ صاحب منصور اکبر صاحب کے آفس میں، اور انہوں نے کسی پولیس آفیسر سے، سینئر پولیس آفیسر سے بات کی کہ یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہتھکڑی نہ لگائی جائے. اگلے دن میں خوش، میں نے کہا چلو آج ہتھکڑی نہیں لگے گی، میں واپسی پہ ہو سکتا ہے پمز رک جاؤں. اگلے دن دونوں ہاتھوں میں لگ گئی، اور ساتھ ہی جناب وہ جو ہتھکڑی مجھے انہوں نے پیکٹ میں سے نکالی، تھیلی پھاڑی، نئی ہتھکڑی نکالی. ہتھکڑی لگانے کے بعد وہ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، انہوں نے دونوں ہاتھوں میں لگا دی. میں سوچ رہا ہوں، اور مجھے ساتھی جو پولیس آفیسر تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ حامد میری صاحب نے کیا بتایا مجھے پچھلی ہتھکڑی کے بارے میں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ، میں نے کہا یہ کیسی ہتھکڑی ہے؟ کہتے ہیں یہ چائنا کی ہتھکڑی ہے، دونوں ہاتھوں میں. میں آپ کو صرف یہ بات کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہ تہذیب والی میں نے بات کی نا کہ تہذیب مقصد تھا. ایسا نہیں. مجھے کسی وقت بھی میرا نہیں خیال کہ عدالت میں جب میں پیش ہوتا تھا تو کہیں پر
کہیں پر یہ تاثر ملا ہو کہ میں کوئی بڑا نہیں، ایسے نہیں ہے. میں اس وقت مختلف وظیفے وغیرہ پڑھ رہا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا تھا، اور مجھے میں ہوتا ہے نا کہ آپ چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر. آپ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اتنی عزت بھی تو دی ہے میرے لیے، یہ کیا کم بات ہے کہ اتنے سارے لوگ مجھے جو باہر آیا تو ٹیلی فون تک ایکسیس نہیں تھی وہاں پہ جیل میں اور نہ نیٹ تھا، تو مجھے جب پتہ چلا کہ اتنے سارے لوگ دعا کرتے ہیں اور انہوں نے دعائیں کی ہیں پوری دنیا سے، تو میں کہاں قابل اس کے.